الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان ایک مستحق کو تحقیق کرنے کے بعد، معلومات حاصل کرنے کے بعد اور مستحق کا بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے بعد جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے اور زکوٰۃ کا حقدار ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دی جاتی ہے. لیکن کچھ عرصے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حقیقت میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، یا تو اس کو خود یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کی ملکیت میں جو مال ہے وہ نصاب کے برابر ہے، اور یا پھر اس نے دھوکہ دہی سے کام لیا یا کسی اور وجہ سے نہیں بتایا. ایسی صورت میں علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی میں فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پتہ چلے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے اور دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جس نے زکوٰۃ لی ہے اس کے اوپر شرعی لحاظ سے یہ لازم ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں مستحق نہیں اور مجھے زکوٰۃ دی گئی ہے تو پہلی فرصت میں وہ زکوٰۃ واپس کرے، اور جب زکوٰۃ واپس ہو جائے گی تو پھر وہ مستحق کو ادا کی جائے گی. اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ایک فقیر کو، ایک مستحق کو کتنی دی جائے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں، جس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی ہے، اس علاقے کے لحاظ سے وہاں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں. مثلا کراچی میں رہنے والا ایک مستحق، اس کے خرچے اور اس کی ضروریات اور طرح کی ہیں، اور گلگت کے پہاڑوں میں رہنے والا ایک مستحق، اس کی ضروریات اور خرچے وہ یقیناً مختلف ہیں. تو زکوٰۃ میں یہ دیکھا جائے کہ جو مستحق اور فقیر ہے اس کو اس قدر مال دیا جائے کہ اس سے اس کی ضروریات اور خاص طور پہ آنے والے مواقع، مثلا ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد عید الفطر ہے، تو اس قسم کی چیزوں میں وہ اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نصاب سے کم ہو. اتنا زیادہ کسی کو نہ دے دیا جائے کہ وہ صاحب نصاب بن جائے. علماء کرام نے اس کو اغنا کہا ہے، اور اغنا کو مکروہ کہتے ہیں، یعنی کسی فقیر کو زکوٰۃ میں اتنا مال دے دینا، اتنا زیادہ دے دینا کہ وہ فقیر سے اچانک صاحب نصاب بن جائے اور سال گزرنے کے بعد اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے. اس عمل کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رہے کہ کبھی کبھی ایک شخص خاندان کا بڑا ہوتا ہے، کسی گھرانے کا سربراہ ہوتا ہے، کسی ادارے کا بڑا ہوتا ہے، کسی مدرسے کا محتمم ہوتا ہے. اب اس کو اگر بڑی رقم بھی دی جائے تو وہ رقم آگے مستحقین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان میں وہ رقم تقسیم ہو جاتی ہے. اگر وہ رقم ان مستحقین میں تقسیم ہو جائے تو پھر وہ بہت معمولی بن جاتی ہے اور یقیناً وہ ایک نصاب سے کم ہی رہتی ہے. تو اس صورت کے اندر خاندان کے بڑے کو، کسی علاقے کے امیر کو، کسی سربراہ کو، کسی محتمم کو اگر زیادہ رقم بھی زکوٰۃ کی دے دی جائے تو علماء کرام نے کہا اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. اسی طرح ایک مستحق کو زکوٰۃ کی ساری رقم دینا بھی جائز ہے، اور دیگر چند مستحقین کو زکوٰۃ کی رقم تقسیم کر کے دینا یہ بھی جائز ہے. زکوٰۃ کی رقم ایک ساتھ حوالے کر دینا وہ بھی جائز ہے، اور زکوٰۃ کی رقم وقتاً فوقتاً ٹکڑے ٹکڑے میں حسب ضرورت، جیسے جیسے فقیر کو ضرورت ہو، مستحق کو ضرورت ہو، تو سال میں، مہینوں میں آہستہ آہستہ کر کے اس کے خرچے میں دینا اور اس کی ضروریات میں دینا، اس کو بھی علماء نے جائز قرار دیا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی رقم اگر کسی نے حوالے کر دی وکیل کے، وکیل اس کو کہتے ہیں جس کو
مسلمان اپنی طرف سے ذمہ دار بناتا ہے کہ یہ رقم میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہ رقم آپ فلاں جگہ فلاں مستحق کو پہنچا دیں، اس کو وکیل کہتے ہیں۔ وکیل نے کسی بھی وجہ سے، کسی حادثے سے یا کسی اور وجہ سے زکوٰۃ کی رقم کو ضائع کر دیا، علماء کرام نے فرمایا، خاص طور پہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مستحق کو نہیں پہنچی۔ مستحق کو پہنچنے سے پہلے اگر وہ زکوٰۃ چوری ہو گئی، ضائع ہو گئی، ہلاک ہو گئی تو زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی ہوگی، اور وہ زکوٰۃ جو ہلاک ہو گئی وہ ادا میں شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کو آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دے دیے اور مصرف معین کر دیا کہ یہ زکوٰۃ میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہ زکوٰۃ آپ نے فلاں مصرف میں خرچ کرنی ہے، فلاں مستحق کو دینی ہے، فلاں جگہ طلباء کو دینی ہے، فلاں جگہ مدرسے میں جمع کرانی ہے، اور اس نے اس کے خلاف کر دیا حالانکہ آپ نے اس کے لیے تعیین کی تھی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو معتمد ہو، جو آپ کا وکیل ہو، جس پہ آپ اعتماد کر رہے ہوں، اس کی منشا پہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ زکوٰۃ کی رقم آپ کے حوالے ہے، اور فقیر اور مستحقین اور مدرسے اور طلباء کے درمیان جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہو اور آپ کو لگے کہ یہاں زیادہ مناسب ہے تو وہاں پہ وہ رقم دے دی جائے۔ اب وکیل جہاں بھی وہ رقم دے گا آپ کی طرف سے اس کو اجازت ہے، لہذا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح عموماً صدقات کے اندر یہ پسند کیا گیا ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ یہ اخفاء کے ساتھ ادا ہوں۔ اخفاء کہتے ہیں خاموشی کے ساتھ اور ظاہر کیے بغیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، وَرَجُلٌ أَنفَقَ يَمِينُهُ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ۔ اللہ تبارک و تعالی حشر میں اس بندے پہ بہت زیادہ فضل فرمائیں گے اور اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے جو اس طرح اللہ کے دین پہ خرچ کرتا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ خرچ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہو۔ یہ ہے ہماری دین کی تعلیم، اور یہی علماء کرام نے فرمایا مستحب ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اعلان کرنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، مسلمانوں میں زکوٰۃ کی ترغیب، مسلمانوں میں زکوٰۃ کا جذبہ اور مسلمانوں کی مدد کرنے کی تلقین اگر کرنا کوئی چاہ رہا ہے اور وہاں پہ وہ اعلان کرے، علانیہ دے، اظہار کر کے دے، سب کے سامنے دے، علماء کرام نے کہا یہاں پہ اظہار کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے مصرف کے اندر اس کو باقاعدہ یہ باور کرانا کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں اور یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اور ایک طریقے سے اس کے اندر تذلل پیدا کرنا یا اس کو نیچا دکھانا، یہ علماء کرام نے فرمایا کہ بہت برا عمل ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کسی پہ احسان کریں، کسی پہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اس کے بعد اس پر احسان نہ جتلائیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے کچھ آداب اور زکوٰۃ کے کچھ مسائل الحمدللہ بیان ہو گئے۔ اب مستحقین کی تفصیل کچھ باقی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی بیان ہوگی۔